رات کے قریب 3 بج رہے تھے۔ کراچی کے ایک ویران بس اسٹاپ پر پیلی بتی کے نیچے 22 سالہ ارسلان نامی لڑکا جو ہاتھ میں ایک چھوٹا بیگ لے کر بس کی انتظار کر رہا تھا۔ اسے یہ بتایا گیا تھا کہ چند ہی گھنٹوں بعد اسے بس میں بٹھا کر کراچی کے جناح ایئرپورٹ تک لے جایا جائے گا، جس کے بعد اس کی ایک نئی زندگی کی شروعات ہوگی۔ کراچی سے اسے دبئی لے جایا جائے گا۔ دبئی میں اسے ایک نوکری دی جائے گی جس کے ساتھ مفت کی رہائش کی بندوبست ہوگی اور تنخواہ بھی اچھی خاصی ہوگی۔ مگر ارسلان کا یہ سفر دبئی میں کسی ہوائی اڈے پر ختم ہونے والا نہیں تھا، بلکہ ایک اندھیرے کمرے میں ختم ہوگا جہاں پہنچتے ہی اس سے اس کا موبائل فون چھین لیا جائے گا اور اس کے بعد اس کی جسم کی قیمت لگائی جائے گی۔ جنوبی ایشیا میں ایسے ہی خواب دکھائے جاتے ہیں، ایک بہترین نوکری، باہر ملکوں کی زندگی، جلد امیر ہونے کی لالچ۔ پاکستان، بھارت جیسے کئی ملکوں میں ہر سال لاکھوں لوگوں کو اسی طرح دوسرے ملک لے جایا جاتا ہے۔ شروع میں سب کچھ قانونی دکھایا جاتا ہے، وہی ایجنٹ، وہی ان کے دفتر، آپ کو یقین دلانے کے لیے ویزے بھی دکھائے جائیں گے۔ جیسے ہی آپ کو یقین دلانے میں یہ لوگ کامیاب ہو جائے تو وہیں سے ان کا سارا کھیل شروع ہوتا ہے۔ جب ارسلان جیسے لڑکے اپنے ملک کی سرحد پار کر لیتے ہیں تو اس کے بعد یہ لوگ کسی بھی قانونی دائرے کے زمرے میں نہیں آتے ہیں، اور انہی سب کو ہیومن ٹریفکنگ یعنی انسانی اسمگلنگ کہتے ہیں۔ آئیے جانتے ہیں گہرائی سے ان سب کو کہ کیسے کچھ لوگ بہت سے معصوم لوگوں کے بچوں کو ان سے ہمیشہ کے لیے دور کر دیتے ہیں۔ 26 اپریل 2017 پنجاب کے مختلف شہروں سے درجنوں لڑکوں کو یورپ لے جانے کا وعدہ کیا جاتا ہے، اور ان سب لڑکوں میں سے ایک لڑکے کا نام ارسلان بھی تھا۔ ارسلان کو یہ کہا گیا کہ اسے دبئی بھیجا جائے گا اور ایک اچھی نوکری دی جائے گی۔ ارسلان اور اس کے ساتھ جتنے بھی لڑکے تھے انہیں شروع میں یہی لگا کہ کراچی کے ایئرپورٹ سے ان کا سفر شروع ہوگا یورپ اور دبئی کے لیے، مگر یہ ان کی غلط فہمی تھی۔ ارسلان کو کہا گیا کہ اسے پہلے بارڈر کے راستے ترکی لے جایا جائے گا اور اس کے بعد ہی وہیں سے آگے کا راستہ کھلے گا۔ جیسے ہی ارسلان اور ساتھ میں باقی کے لڑکے پاکستان کی سرحد پار کر کے ایران میں داخل ہوتے ہیں تو وہیں سے ایران کے ایک سرحدی شہر میں انہیں تنگ کمرے میں بند کر دیا جاتا ہے۔ دروازہ باہر سے بند، کھانا دن میں صرف ایک بار دیا جاتا ہے، موبائل فون بھی ان سے چھین دیا جاتا ہے۔ شروع کے کچھ دن ان کے گھر والوں سے بھی رابطہ نہیں کرایا جاتا۔ گھر والے جب اس ایجنٹ کے پاس جاتے ہیں تو اس کا دفتر باہر سے بند ہوتا ہے۔ پولیس کے پاس جاتے ہیں تو وہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اس نام کی کوئی بھی کمپنی نہیں تھی اور نہ ہی اس نام کا کوئی ایجنٹ تھا۔ کچھ دنوں بعد خود ہی ارسلان کے ماں باپ کو ایک ویڈیو کال آتی ہے، اور اس ویڈیو میں ارسلان اور ساتھ میں کچھ لڑکوں کو بندی بنا کر بٹھایا ہوتا ہے، اور پھر اچانک کچھ ہی دیر بعد کال کاٹ دی جاتی ہے۔ پھر کئی دنوں تک وہ نمبر نہیں لگتا۔ کچھ دنوں بعد ارسلان کی فیملی سے اسی نمبر پر پھر سے کال آئی۔ اس بار ارسلان کے ماں باپ سے پیسوں کا مطالبہ کیا گیا۔ ان سب کے بعد جو فیملی پیسے نہ دے سکی ان کے بچوں کو وہیں پر مار دیا گیا، اور کچھ فیملی یہاں پر پیسے دینے کے لیے راضی بھی ہو گئی۔ یہ کوئی ایک کیس نہیں تھا، ہمارے پڑوسی ملک بھارت میں بھی انہی دنوں ایک کیس سامنے آیا، مگر تھوڑا سا مختلف تھا۔ وہ اصل میں وہاں پر ہوا یہ تھا کہ بھارت کے شہر تلنگانہ کی ایک عورت مشرقی وسطی گھریلو ملازمت کے لیے بھیجی گئی۔ ایجنٹ نے کہا کہ خاندان شریف ہے اور کام بھی آسان ہے، لیکن جب وہ عورت وہاں پر پہنچی تو اس سے پاسپورٹ چھین لیا گیا۔ دن کے 18 گھنٹے کام کرائے گئے اور تنخواہ بھی نہیں دی گئی۔ باہر نکلنے پر پابندی، گھر والوں سے رابطے پر بھی پابندی۔ اتنی پابندیوں کے بعد جب آخر میں اس عورت نے واپس بھارت آنے کی بات کی تو اسے جواب ملا کہ وہ پہلے اپنا قرض اتارے اور اسی کے بعد بھارت جا سکتی ہے۔ یہ اس قرض کی بات ہو رہی تھی جو کہ اس عورت نے پہلے کبھی لیا ہی نہیں تھا۔ یہ سب ہونے کے بعد معلوم پڑا کہ یہ ہونے کو صرف 2 کیس نہیں ہوئے تھے، بلکہ ایسے سینکڑوں بھارتی اور پاکستانی ایسے پورے سسٹم میں پھنسے ہوئے تھے۔ اگر یہاں تک ویڈیو دیکھنے پر آپ کو ارسلان اور اس عورت کے لیے برا لگ رہا ہے تو یہ کیس ارسلان کے کیس سے کئی گنا خوفناک ہے۔ ارسلان اور کئی باقی لڑکوں کی فیملی نے ان کو پیسے بھی دیے، مگر پھر بھی ان لڑکوں کا کوئی بھی پتہ نہیں چل سکا کہ وہ زندہ ہیں یا مار دیے گئے۔ یہ سب ہونے کے بعد پھر سے ایک بار پاکستان کے سسٹم پر ہاتھ اٹھنے لگے۔ جب ان فیملیز نے امید لگانی چھوڑ دی تو ٹھیک انہی دنوں یعنی جون 2017 کو لاہور سے ایک لڑکی اغوا ہوتی ہے۔ ایک سرکاری افسر نے اپنی بیٹی کو اچھی تعلیم کے لیے دوسرے ملک بھیجنا تھا، سارے اخراجات سرکاری طور پر ہونے تھے۔ اس افسر نے اپنی بیٹی کے ساتھ اپنے پہچان کا ایک شخص بھی بھیجا۔ جیسے ہی یہ لوگ ایئرپورٹ کے اندر ہوئے تو اس شخص نے اس لڑکی کو کسی دوسرے نیٹ ورک کے حوالے کر دیا۔ شروع میں لڑکی کو تو یہ بتایا گیا کہ یہ لوگ مدد کے لیے ہیں،
اس کے بعد اس لڑکی کے ساتھ کیا ہوا، کہاں گئی وہ لڑکی، کچھ مہینوں تک کسی کو بھی معلوم نہیں پڑا۔ اس لڑکی کے باپ ایک آفیسر تھا، اس نے بہت ڈھونڈنے کی کوشش کی، نہ جس شخص کے ساتھ اس لڑکی کو بھیجا تھا اس کا نمبر لگا اور نہ ہی اس لڑکی کا نمبر لگ رہا تھا۔ کچھ دنوں بعد اس لڑکی کے باپ کو بھی ٹھیک اسی طرح کال آئی جیسے اس سے پہلے ارسلان کے خاندان کو آئی تھی، اور اس آفیسر سے بھی پیسے مانگے گئے۔ جب سب کچھ کرنے کے بعد بھی، پیسے دینے کے بعد بھی کچھ معلوم نہ پڑ سکا تو قریب پھر 6 مہینے بعد افسر نے جس شخص کو اپنی بیٹی کے ساتھ بھیجا تھا اس کا نمبر ملتان سے ٹریک ہوتا ہے، اور اس کے بعد جب وہ شخص پکڑا گیا تو پوری گینگ پکڑی گئی۔ ارسلان اور اس افسر کی بیٹی کے ساتھ کئی اور لڑکے اور لڑکیاں واپس پاکستان پہنچی۔ اس کے بعد جب تحقیقات کو آگے بڑھایا گیا تو ایک اور حقیقت سامنے آئی۔ جس گروہ نے اس لڑکی کو دوسرے ملک منتقل کرنا تھا وہ صرف پاکستان تک محدود نہیں تھا، بلکہ پہلے اسے بھارت کے ساحلی علاقوں کو منتقل کیا جاتا اور وہاں سے اس لڑکی کو سری لنکا کے ذریعے مشرقی وسطی تک لے جانا تھا۔ یہ ایک ہی گروہ تھا جو کہ ان سارے ملکوں میں موجود تھا۔ جن ایجنٹ کو فساد کا جڑ سمجھ کر گرفتار کیا گیا، اصل میں وہ صرف مورے تھے، اصل کنٹرول کسی اور کے پاس تھا جو اس پورے سسٹم سے بڑا تھا۔ اس میں کئی سیاستدان، کئی بڑے اداروں کے آفیسر موجود تھے۔ کچھ گرفتاریاں ہوئی، کچھ سزائیں بھی ہوئی، مگر آج بھی بہت سے ارسلان، بہت سی لڑکیاں دوسرے ملکوں میں قید ہے۔ اگر اس لڑکی کے باپ، اس آفیسر نے اپنی بیٹی کو ڈھونڈنے کی کوشش نہ کی ہوتی تو آج ارسلان جیسے لڑکے اور وہ لڑکی کس حال میں ہوتی، کوئی عام انسان ان سب کا اندازہ تک نہیں لگا سکتا۔ ان سب لوگوں کو پکڑنے کے بعد جنوبی ایشیا میں موجود بہت سے ملکوں کے اداروں نے مشترکہ کارروائی کی، اپنے اپنے ملک کی سرحدی معلومات ایک دوسرے کو بتائی۔ کئی راستے بند تھے جنہیں کھولا گیا۔ یہ سب کرنے کے بعد ان سارے گروہ کو پکڑا گیا۔ ان سب کو پکڑنے کے بعد ارسلان جیسے کئی لڑکے اور بہت سی لڑکیاں اپنے ملک واپس پہنچی، مگر یہ سارے لوگ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئے، کیونکہ ان سب کو اتنا دھمکایا گیا تھا، اس قدر ڈرایا گیا تھا کہ یہ لوگ کسی بھی طرح سے گواہی دینے کے لیے انکار کر رہے تھے ان گروہ کے خلاف۔ مگر پھر بھی ایجنسیوں نے سب سے زیادہ ارسلان کو فورس کیا گواہ بننے کے لیے۔ جب ارسلان کے والدین سے پوچھ تاچھ کیا تو انہوں نے بتایا کہ ارسلان پچھلے کچھ دنوں سے اپنے کمرے میں ہی بند ہے، نہ کسی سے ملتا ہے اور نہ ہی کسی سے بات کرتا ہے، بالکل کسی ٹروما میں ہے۔ بہت سی کوششوں کے بعد ارسلان کو گواہی دینے کے لیے تیار کیا گیا۔ ارسلان نے یہ بتایا کہ انہیں کس کس اذیت سے گزارا گیا، ڈرگز انہیں دی گئی، ہر طرح کا ٹارچر انہیں کیا گیا۔ ان کے ساتھ جو لڑکیاں تھیں جنہیں بندی بنایا گیا تھا ان کے ساتھ جسمانی زیادتی کرنے کی کوشش کی گئی بار بار۔ ان سب فیملیوں سے پیسے لینے کے بعد انہیں دوسرے ملکوں میں بھیجا جانا تھا، ان کے جسم کا غلط استعمال کرنا تھا۔ ارسلان کے گواہ بننے کے بعد ان کو سزائیں دی گئی، وہ بھی 10 سالوں تک، مگر پھر کچھ ہی مہینوں بعد انہیں جیل سے باہر نکال دیا گیا، کیونکہ شروع میں ہی ہم نے بتایا تھا کہ اس پورے سسٹم میں کچھ سیاستدان اور کچھ باقی اداروں کے لوگ بھی موجود تھے۔